بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم بہن بھائیوں، بیٹے بیٹیوں، ویلکم ٹو مائی چینل۔ آج کی ویڈیو کا عنوان ہے بخل کا انجام، یعنی کنجوسی کا انجام، یعنی شکری کا انجام، اللہ کی راہ میں نہ دینا۔ اللہ بہت زیادہ دے پھر بھی غریبوں کو نہ کھلانا، اللہ کی راہ میں کچھ خرچ نہ کرنا، اس کا انجام دیکھیں۔ تو آج کی ویڈیو بہت محنت سے بنائی گئی ہے، بہت اہم ہے۔ تو بہن بھائیو، اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں تو پہلے چینل کو سبسکرائب کر دیں اور بیل کو دبا کر آل پر کلک کر دیں تاکہ میری آنے والی اچھی سے اچھی ویڈیوز آپ کو ملتی رہیں۔ چلیں دیکھتے ہیں اس ویڈیو میں بخل کا انجام کیا ہے۔ حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا کہ بنی اسرائیل میں 3 آدمی تھے، ایک بس کا مریض، نمبر 2 گنجا، نمبر 3 اندھا۔ ان تینوں کو اللہ عز و جل نے آزمانا چاہا تو ان کی طرف سے ایک فرشتہ بھیجا۔ اس نے بس والے کے پاس آ کر پوچھا، تجھے کون سی چیز زیادہ پسند ہے؟ بس کوڑ کی بیماری کو کہتے ہیں۔ اس نے کہا، اچھا رنگ، خوبصورت جسم اور اس بیماری کا خاتمہ جس کی وجہ سے لوگ مجھے برا سمجھتے ہیں۔ فرشتے نے اس پر ہاتھ پھیرا، اس کی بیماری دور ہو گئی اور اسے اچھا رنگ عطا کیا گیا۔ فرشتے نے پوچھا، تجھے کون سا مال زیادہ پسند ہے؟ اس نے کہا، اونٹ یا گائے۔ راوی کو شک ہے کہ اونٹ کہا تھا یا گائے، چنانچہ اسے 10 حاملہ اونٹنیاں دے دی گئیں اور فرشتے نے کہا، اللہ عز و جل تیرے لیے اس مال میں برکت دے۔ پھر فرشتہ گنجے کے پاس آیا اور پوچھا، تجھے کون سی چیز زیادہ پسند ہے؟ کہا، اچھے بال اور اس بیماری سے خاتمہ۔ گنجے نے کہا کہ سر کے بال اچھے پیارے اور اس بیماری سے خاتمہ چاہتا ہوں جس کی وجہ سے لوگ مجھ سے نفرت کرتے ہیں۔ فرشتے نے اس پر ہاتھ پھیرا تو وہ بیماری ختم ہو گئی اور اسے اچھے بال دے دیے گئے۔ پوچھا، تجھے کون سا مال زیادہ پسند ہے؟ کہا، گائے۔ اس نے کہا، گائے پسند ہے، چنانچہ اسے ایک حاملہ گائے دے دی گئی اور فرشتے نے کہا، اللہ عز و جل تیرے لیے اس مال میں برکت دے۔ پھر فرشتہ اندھے کے پاس آیا اور کہا، تجھے کون سی چیز زیادہ پسند ہے؟ اس نے کہا، اللہ عز و جل میری بینائی لٹا دے، یعنی میری آنکھوں کا نور مجھے عطا کر دے، میری یعنی جو اندھا پنا ختم کر دے تاکہ میں لوگوں کو دیکھ سکوں۔ فرشتے نے اس پر ہاتھ پھیرا تو اللہ تعالیٰ نے اس کی بینائی لوٹا دی۔ پھر پوچھا کہ تجھے کون سا مال زیادہ پسند ہے؟ اس نے کہا، بکریاں۔ چنانچہ اسے بچہ جننے والی بکری دی گئی۔ پھر اونٹنی اور گائے نے بچے جنے اور بکری نے بھی بچہ جنا۔ ایک کے لیے اونٹوں سے وادی بھر گئی، یعنی جس کو اونٹنیاں دی گئی تھیں اس کی اونٹوں سے وادی بھر گئی، جسے بکریاں دی گئی تھی بکریوں سے اس کا باغہ بھر گیا۔ تو جسے جو چیز دی گئی تھی اس سے وہ چیز وافر مقدار میں ہوگی، واہ تعداد میں ہوگی۔ دوسرے کے لیے گائے اور تیسرے کے لیے بکریوں سے وادی بھر گئی۔ پھر فرشتہ بس والے کے پاس اس کی سابقہ صورت میں آیا، یعنی جس کو کوڑ تھا جو ٹھیک ہو گیا تھا اس کے پاس اس کی پرانی شکل میں آیا فرشتہ اپنی شکل میں، اور کہا کہ میں ایک محتاج آدمی ہوں۔ اب ان کا امتحان شروع ہوتا ہے۔ فرشتہ اس کے پاس آیا اور کہا، میں ایک محتاج آدمی ہوں، میرے وسائل سفر ختم ہو چکے ہیں، یعنی میں سفر میں ہوں تو میرے پاس کوئی چیز نہیں رہی۔ اب میرے لیے اللہ عز و جل کی مدد اور پھر تیرے تعاون کے بغیر گھر پہنچنا مشکل ہے، یعنی تو مجھے تعاون کرے گا، میرے ساتھ کچھ دے گا تو میں گھر پہنچ سکتا ہوں۔ میں تجھ سے اسی رب کے وسیلے سے ایک اونٹ مانگتا ہوں جس نے تجھے اچھا رنگ، خوبصورت جسم اور مال عطا کیا تاکہ میں اپنی منزل پر پہنچ جاؤں۔ یہ سن کر اس نے کہا، میرے اخراجات زیادہ ہیں، میں تجھے کچھ نہیں دے سکتا۔ فرشتے نے کہا، شاید میں تجھے پہچانتا ہوں، کیا تو بس سے زیادہ نہ تھا؟ یعنی تجھے کوڑ کی بیماری نہیں تھی، لوگ تجھ سے نفرت کرتے تھے، تو فقیر تھا، اللہ عز و جل نے تجھے مال عطا کیا۔ اس نے کہا، یہ مال تو میرے پاس آیا ابا و جا سے، وہ مکر ہی گیا،
بھول ہی گیا۔ اس نے کہا یہ مال تو میرے ابا اجداد سے ہے، یعنی میرے باپ دادا کی طرف سے مجھے وراثت میں ملا ہے۔ فرشتے نے کہا اگر تو جھوٹا ہے تو اللہ عز و جل تجھے پہلے کی طرح کر دے، اور وہ پہلے کی طرح ہو گیا۔ پھر فرشتہ اس گنجے کے پاس اس کی سابقہ شکل و صورت میں، پرانی شکل و صورت میں آیا، اس سے بھی وہی گفتگو کی کہ جو بس والے سے کی تھی، یعنی مجھے کچھ دے، میں سفر میں ہوں، میرے پاس چیزیں ختم ہو گئی ہیں، میں گھر پہنچ جاؤں۔ اور اس نے بھی وہی جواب دیا جو بس والے نے دیا، یعنی انکار کر دیا، یعنی یہ چیزیں تو مجھے وراثت میں ملی ہیں۔ فرشتے نے کہا اگر تو جھوٹا ہے تو اللہ عز و جل تجھے ویسا ہی کر دے جیسا تو پہلے تھا، اسے بھی بد دعا دے دی۔ پھر وہ نبینا کے پاس اسی کی شکل و صورت میں آ کہا میں محتاج مسافر ہوں، سفر کے وسائل ختم ہو گئے، اب اللہ عز و جل کی مدد اور پھر تیرے تعاون کے بغیر گھر پہنچنا مشکل ہے۔ جس ذات نے تیری بنائی لوٹائی، اس کے نام پر ایک بکری کا سوال کرتا ہوں تاکہ اس کے ذریعے اپنی منزل پر پہنچ جاؤں۔ نبینا نے کہا واقعی میں اندھا تھا۔ وہ جو نبینا تھا وہ صحیح نکلا، اس نے سب کچھ سمجھ لیا، اس نے اللہ کا شکر ادا کیا۔ اس نے کہا واقعی میں اندھا تھا، اللہ عز و جل نے میری بنائی عطا فرمائی تو میرے مال سے جتنا چاہے لے لے۔ اس نے کہا جتنی چیزیں، جتنی بکریاں، جتنے مال چاہے تو لے لے میرے پاس سے۔ اللہ عز و جل کی قسم، آج اللہ عز و جل کے نام پر تو جو لے گا میں تم کو مشقت میں نہ ڈالوں گا۔ فرشتے نے کہا اپنا مال اپنے پاس رکھ، تم تینوں کو زمایا گیا، پس اللہ عز و جل تجھ سے راضی ہو اور تیرے دونوں ساتھیوں سے ناراض ہو، یعنی فرشتے نے دوسروں کو بد دعا دے دی۔ علامہ حافظ ابن حجر عسقلانی قدس سرہ نور فتح الباری میں فرماتے ہیں حدیث مذکورہ میں کفران نعمت یعنی ناشکری سے ڈرایا گیا، یعنی اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا شکر ادا کرنا چاہیے، ناشکری نہیں کرنی چاہیے۔ ناشکری کرنے سے نعمتیں ختم بھی ہو سکتی ہیں، اور شکر ادا کرنے سے، اللہ تعالیٰ کا شکریہ ادا کرنے سے نعمتوں میں اور اضافہ ہوگا، اللہ تعالیٰ خوش ہوگا۔ اور نعمت پر شکر کرنے کی ترغیب دی گئی ہے، اور یہ کہ بندہ اس بات کا اعتراف کرے کہ یہ نعمت اللہ عز و جل نے ہی دی ہے، اور اس نعمت پر اللہ عز و جل کی حمد و ثنا کرے۔ اس حدیث میں صدقہ کرنے کی فضیلت بیان ہوئی، اور غریب و مسکین لوگوں کے ساتھ نرمی کرنے، ان کا کرام کرنے اور ان کی حاجت و ضرورت پوری کرنے کی ترغیب دلائی گئی، اور بخل سے منع کیا گیا، یعنی کنجوسی سے منع کیا گیا، کیونکہ بخل انسان کو جھوٹ اور اللہ عز و جل کی نعمتوں کی شکری پر اکساتا ہے۔ ان تینوں میں سے جو اندھا تھا نا وہ اچھا رہ گیا۔ علامہ بدرالدین عینی رحمۃ اللہ امداد القاری میں فرماتے ہیں، امام کرمانی قدس سرہ نے فرمایا اس بات میں کوئی شک نہیں کہ نبینا کی عقل باقی دونوں کے مقابلے میں زیادہ درست تھی، کیونکہ کوئی کا مرض اسی وقت ہوتا ہے جب طبیعت و مزاج میں فساد واقع ہو، اور یہی معاملہ گنجے پان کا بھی ہے، جبکہ بینائی نابینائی کے لیے طبیعت و مزاج کا فساد ضروری نہیں، یہ مرض کسی عمل خارج کی وجہ سے بھی لاحق ہو سکتا ہے۔ بہنوں بیٹیوں، بہن بھائیوں، اگر آپ کو میری ویڈیو جب پسند آئی ہے اور ابھی تک آپ نے میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو لازمی کر لیں، اور بیل کو دبا کر آل پر کلک کر دیں تاکہ میری آنے والی اچھی سے اچھی ویڈیوز آپ کو ملتی رہیں۔ جب ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، السلام علیکم، خدا حافظ۔